بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین ذی وقار وقابل صد احترام دوستان مکرم، انسان جس مجلس کو اختیار کرتا ہے وہ مجلس اس کا تعارف بن جاتی ہے، اور مجلس کے انتخاب میں انسان کو اسی طرح بہت ہی گہری دلچسپی لینی چاہیے جس طرح وہ اپنے زندگی کے دیگر اہم معاملات میں دلچسپی لیتا ہے۔ اچھی مجلسوں کا، اچھی کمپنیوں کا انتخاب کرنا چاہیے کہ جو لوگ اچھی صحبتوں میں رہتے ہیں اور اچھی مجلسوں میں رہتے ہیں وہ راہ راست پر رہتے ہیں، ان کی سمت اور ڈائریکشن درست ہوتی ہے، اور جو لوگ بری مجلسوں کی طرف مائل ہوتے ہیں پھر ان کی زندگی بہت ساری بری خصلتوں سے مرقع ہو جاتی ہے اور انسان پھر تباہی کے راستے پر جو ہے وہ نکل پڑتا ہے۔ اسی لیے اہل علم کی جو مجلس ہے اور اہل علم کی گفتگو کو سننے کا جو اہتمام ہے وہ ہر دور میں بہت ہی اہم رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا، اے ابن مسعود، اہل علم کی مجلس میں تیرا بیٹھنا، چاہے تیرے پاس قلم اور کاغذ لکھنے کے لیے نہ بھی ہو تو وہ 1000 گھوڑوں کا صدقہ کرنے سے افضل ہے، 1000 غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے۔ تو آپ ذرا غور کریں کہ اگر آپ کسی مجلس میں اہل علم، اہل فکر و دانش کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ جو لمحات ہیں وہ بڑے قیمتی لمحات ہیں اور بڑے اہم لمحات ہوتے ہیں، اور ان لمحات کو انسان جب جو ہے وہ بروئے کار لاتا ہے اور ان لمحات کو جب انسان جو ہے وہ اپنی زندگی پر پھیلاتا ہے تو اس کی زندگی ایک بہترین نظم و نسق کے ساتھ اور بہترین عادات و خصائل کے ساتھ جو ہے وہ یعنی بالکل ایسے ہو جاتی ہے جیسے کوئی چیز ہم بڑے ترتیب کے ساتھ آراستہ کرتے ہیں۔ سو مجلس کا انتخاب اور ایسا انتخاب جو بالکل لاجواب انتخاب ہو وہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ اگر تمہیں شیطان جو ہے وہ پھسلا دے تو تمہیں پھر نصیحت آ جائے کہ شیطان نے مجھے پھسلایا تھا اور میں بری صحبت کی طرف چلا گیا تھا، میں ایک ایسی نقصان دہ صحبت کی طرف چلا گیا تھا جو میرے لیے بھی نقصان دہ تھی، میرے خاندان کے لیے، میرے بچوں کے لیے، میرے ملک کے لیے، میرے وطن کے لیے، میرے اسلام کے لیے نقصان دہ تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اگر کوئی نصیحت تمہیں مل جاتی ہے تو پھر آپ جو ہے وہ ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیں، جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، جو معاشرے پر ظلم کرنے والے ہیں، جو آپ کے خاندان پر ظلم کرنے والے ہیں، جو آپ کی معاشرت اور روایات پر ظلم کرنے والے ہیں، آپ ان کے ساتھ مت بیٹھیں۔ آج کل جو لوگ ایک مشہور ترکی کا ڈرامہ ارطغرل دیکھ رہے ہیں، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ارطغرل جو ہے وہ کس طرح ابن عربی کی صحبت کو اختیار کرتا ہے اور ابن عربی کس انداز سے اس کی برین واشنگ کرتا ہے۔ ابن عربی نے شیخ الاکبر جنہیں کہا جاتا ہے، انہوں نے کس طرح ارطغرل کو ٹریک پر رکھا، ڈی ٹریک اسے نہیں ہونے دیا اور اس کو راہ ہدایت پر رکھا۔ نتیجتاً ارطغرل کا جو دل اور دماغ ہے وہ نور ایمان سے روشن ہو جاتا ہے اور وہ جگہ جگہ پر اسلام کو، دین کو کوڈ کرتا ہے اپنے دوستوں کے سامنے، اپنے مجاہدوں کے سامنے، اور پھر کیسے خوبصورت انداز میں وہ کہتا ہے کہ اگر ہم شہید ہو جائیں یا پھر ہم غازی لوٹیں
تو دونوں صورتوں میں فتح جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ اس لیے آپ جو ہے وہ اچھی صحبت، اچھی مجلس اختیار کریں، اور آپ جو ہے وہ ان لوگوں کی دوستی اختیار کریں جو انسان اہل اللہ کہلاتے ہیں، جو اہل علم کہلاتے ہیں۔ اہل علم لوگوں کی مجلس میں بیٹھے رہنے سے انسان جو ہے وہ بہت کچھ حاصل کرتا ہے۔ سو ہمیں مجلسیں، روحانی اور عرفانی مجلسیں تلاش کرنی چاہیے، اہل اللہ کی مجلسیں تلاش کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے کہ وہ گھر بیٹھے نہیں ملتی، وہ باہر نکل کر ملتی ہیں۔ لیکن اگر فتنے کا دور ہو، جیسا آج کل فتنے کا دور ہے، تو آپ بہت زیادہ سلیکٹو ہو جائیں کہ کسی ایسے شخص کے پاس نہ بیٹھیں جو بظاہر آپ کے اندر دین کی زہر جو ہے وہ انجیکٹ کر رہا ہو، دین کے لیے زہر انجیکٹ کر رہا ہو، اور وطن عزیز کے لیے زہر انجیکٹ کر رہا ہو، اور آپ کو جو ہے وہ پتہ تک نہ چلے، آپ خاموشی کے ساتھ اس کو قبول کر رہے ہو۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی مجلسوں کو انتخاب کرتے ہوئے جو میں نے گزارشات پیش کی ہیں ان کا خیال رکھیں، اسی طرح اپنی اولاد اور آنے والی نسلوں کا بھی خیال کریں۔ والسلام علیکم۔